السلام علیکم ناظرین پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک نیک بادشاہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے وہ تمام تر رقم خود برداشت کرے اور بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام میں حصہ لے۔ اسی طرح بادشاہ نے بھی حکم دیا کہ اس مسجد کی تعمیر کا تمام تر خرچہ وہ خود برداشت کرے گا، لہٰذا کوئی بھی دوسرا شخص اس میں اپنا مال خرچ نہ کرے۔ آخر کار مسجد کی تعمیر شروع کی گئی اور مزدوروں کی ایک فوج کو اس کام پر لگا دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں ایک عالی شان مسجد تعمیر ہو گئی۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو بادشاہ ایک عالی شان مسجد کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کے باہر ایک تختی آویزاں کی جائے اور اس پر میرا نام کنندہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ مسجد میں نے بنوائی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کی تعمیر کی گئی اور تختی پر اس کا نام لکھ دیا گیا کہ یہ مسجد بادشاہ نے بنوائی ہے۔ اب بادشاہ بہت خوش تھا کہ اس نے ایک نیک کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس جگہ جہاں بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ مسجد بادشاہ نے بنوائی ہے کو مٹا کر وہاں پر ایک عورت کا نام لکھ دیتا ہے۔ بادشاہ جب نیند سے بیدار ہوا تو خاصا پریشان تھا۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ مسجد کے اوپر کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب سپاہی دیکھ کر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ جناب وہاں پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ کی بے چینی بڑھ رہی تھی، چنانچہ اس نے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے شاہی معبروں کو بلوایا۔ جب شاہی معبر حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے اپنے خواب کی تعبیر چاہی، جس پر معبروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا خواب تو ایک بے مقصد خواب معلوم ہوتا ہے۔ ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرے روز بادشاہ کو پھر ویسا ہی خواب آیا کہ ایک فرشتہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے مسجد سے اس کا نام مٹا کر وہاں کسی عورت کا نام لکھ دیتا ہے۔ بادشاہ نے پھر سپاہی بھیجے تو دیکھا کہ وہاں بادشاہ کا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ تیسرے روز بادشاہ نے پھر ویسا ہی خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ وہاں سے بادشاہ کا نام مٹا کر ایک عورت کا نام لکھ دیتا ہے۔ اب تو بادشاہ کو اس عورت کا نام بھی یاد ہو گیا تھا، چنانچہ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ فلاں نام کی عورت کو بلایا جائے۔ سپاہیوں نے اس نام کی عورت کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار اس نام کی عورت کو ڈھونڈ لیا گیا اور بادشاہ کے دربار میں لا حاضر کیا گیا۔ وہ ایک بوڑھی اور کمزور عورت تھی۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی کانپنے لگی کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آخر کار بادشاہ نے پوچھا کہ اے بڑھیا، بتاؤ کہ اس مسجد کو بنانے میں تو نے کتنی رقم لگائی؟ تو بڑھیا بولی کہ بادشاہ سلامت، آپ کا حکم تھا کہ میرے سوا کوئی بھی اس مسجد کو بنانے میں اپنی رقم نہ لگائے۔ آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی جرت مجھ میں نہیں ہے، اور ویسے بھی غریب اور لاچار عورت ہوں، بھلا میں کہاں سے اس میں حصہ ڈالتی؟ چنانچہ بادشاہ نے وہ خواب والی کہانی بڑھیا کو سنائی کہ ایک فرشتہ 3 دن تک مسجد کے اوپر سے میرا نام مٹا کر وہاں تمہارا نام لکھتا رہا۔ آخر کچھ تو ایسا ہے کہ جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ جس پر بڑھیا نے کہا کہ مسجد کی تعمیر میں غریب بھلا کیا حصہ ڈال سکتی ہوں؟ ہاں البتہ، یہ کہہ کر بڑھیا رک گئی۔ جس پر بادشاہ نے پوچھا کہ البتہ کیا؟ تو بڑھیا نے کہا کہ جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو ایک دن میں یہاں قریب سے گزری۔ میں نے دیکھا کہ ایک گدھا جو اس مسجد کی تعمیر کے لیے سامان لاتا تھا
وہ وہاں پاس میں بندھا ہوا تھا اور اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی، جبکہ پانی کی بالٹی اس سے تھوڑی دور تھی کہ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اس تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ لہٰذا میں نے وہ پانی کی بالٹی اس گدھے کے نزدیک کر دی اور اس نے وہ پانی پی لیا۔ میں نے تو صرف ایک پیاسے جانور کو پانی پلایا ہے، اس سے زیادہ تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ جس پر بادشاہ نے کہا کہ وہ گدھا کہ جس پر مسجد کی تعمیر کے لیے سامان لایا جاتا تھا، تم نے اس کو پانی پلایا اور یہ تمہارے نزدیک کوئی نیکی نہ تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے۔ اور میں بادشاہ کہ جس نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے تمام تر رقم خرچ کی اور زمانے کو بتلایا کہ میں اس مسجد کی تعمیر کے لیے رقم خرچ کر رہا ہوں، میں نے ریاکاری کی اور میری یہ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں آئی، اور تمہاری یہ ادنا سی نیکی تمہارے لیے ایک بہت بڑے اجر کا ذریعہ بن گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس تختی پر کہ جہاں میرا نام آویزاں ہے اسے مٹا کر وہاں اس نیک بوڑھی عورت کا نام لکھا جائے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم نیکی کی راہ میں خرچ کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، اور وہ مال جو خرچ کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور اگر کسی پر کوئی احسان بھی کیا جائے تو اسے جتلایا نہ جائے، کیونکہ نیکی یا احسان کر کے جتلانے والا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔